بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استصحاب کی تیسری قسم چل رہی تھی، ریکارڈنگ ٹوٹ گئی بیچ میں۔ تو استصحاب کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی حکم کے ثبوت کے لیے شریعت نے جو سبب مقرر کیا ہے کہ اس سبب سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے، تو اس سبب کے پائے جانے کے بعد اس حکم کو اس وقت تک مشروط مانا جائے گا، یعنی اس حکم کو اس وقت تک ثابت مانا جائے گا جب تک کہ اس سبب کے فوت ہو جانے پر کوئی دلیل نہ آ جائے۔ جب کوئی دلیل آ جائے گی کہ یہ سبب اب باقی نہیں رہا، تب اس کے حکم کو بھی باقی نہیں مانا جائے گا۔ مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال اس کی یہ ہے، جیسے عقد نکاح سے، یعنی نکاح کرنے سے، عقد نکاح سے، ایجاب اور قبول سے میاں بیوی کے درمیان زوجیت ثابت ہوگی، لڑکا لڑکی کے درمیان زوجیت ثابت ہو جائے گی، وہ میاں بیوی ہو جائیں گے۔ تو میاں بیوی یا زوجیت کے لیے شریعت نے عقد نکاح کو سبب قرار دیا ہے۔ اب جب عقد نکاح پایا گیا تو عقد نکاح کے پائے جانے کے بعد زوجیت ثابت ہو گئی، یہ حکم ثابت ہو گیا، تو وہ دونوں میاں بیوی رہیں گے جب تک کہ عقد نکاح باقی ہے۔ اگر عقد نکاح کے فوت ہو جانے پر، عقد نکاح کے ختم ہو جانے پر جب تک کوئی دلیل موجود نہ ہو تب تک وہ دونوں میاں بیوی رہیں گے۔ اب اگر کوئی ایسی دلیل آ گئی جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عقد نکاح باقی نہیں رہا، تو زوجیت بھی ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر طلاق دے دی، اور ثبوت کے طور پر اب کسی طلاق دے دی، اس کے بعد بیوی نے دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے، لیکن جو میاں ہے وہ انکار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو نکاح کو باقی سمجھا جائے گا جب تک کہ بیوی کوئی دلیل پیش نہ کر دے کہ مجھے طلاق دی ہے۔ اگر بیوی دلیل پیش کر دے، دو گواہ گواہی دے دے، یا کسی عدالت کے کاغذات پر اگر سائن موجود ہے، سائن کیے ہوئے ہیں، تو وہ سائن شدہ کاغذات پیش کر دے کہ یہ ان کے سائن ہیں اور انہوں نے مجھے طلاق دی ہے، تو جب دلیل آ جائے گی عقد نکاح کے ختم ہونے پر، تو زوجیت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اگر لڑکی گواہ پیش کر دے یا کاغذات پیش کر دے تو اس سے کیا ہوگا کہ عقد نکاح ختم ہو جائے گا۔ جب عقد نکاح ختم ہو جائے گا تو عقد نکاح کے ذریعے سے جو حکم ثابت ہوا تھا زوجیت کا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ شریعت نے کسی ثبوت کے لیے کوئی سبب، کسی حکم کے ثبوت کے لیے کوئی سبب مقرر کیا ہے، تو جب تک اگر وہ سبب پایا گیا تو وہ حکم بھی پایا جائے گا۔ اب اس حکم کو اس وقت تک ثابت مانا جائے گا جب تک کہ اس سبب کے فوت ہو جانے پر کوئی دلیل نہ ہو۔ اگر اس سبب کے فوت ہو جانے پر دلیل آ گئی تو وہ حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسے عقد نکاح سبب ہے زوجیت کے ثابت ہونے کے لیے، اب عقد نکاح پایا گیا تو زوجیت بھی ثابت ہو گئی۔ اب زوجیت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ عقد نکاح باقی ہے۔ اب اگر عقد نکاح کے ختم ہونے پر کوئی دلیل آ جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ عقد نکاح باقی نہیں رہا، طلاق ہو گئی، تو جب وہ کوئی دلیل آ جائے گی تو زوجیت بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ عقد نکاح ختم ہو گیا تو زوجیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب تک عقد نکاح ختم نہیں ہوا، صرف دعوے موجود ہے، تو دعووں سے عقد نکاح ختم نہیں ہوگا اور زوجیت باقی رہے گی۔ تو یہ تین قسمیں تھیں۔ اب ایک فائدے کی بنیاد پر مصنف ایک بات کر رہے ہیں کہ استصحاب اس وقت تک معتبر ہوتا ہے جب تک کوئی دوسری دلیل موجود نہ ہو۔ اس کی مثال آپ کو دی تھی کہ بالٹی میں پانی موجود ہے اور کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک، تو اب استصحاب پر عمل کریں گے، کیونکہ کوئی دوسری دلیل موجود نہیں ہے جس سے معلوم ہو سکے۔ تو جب تک کوئی دوسری دلیل موجود نہ ہو اس وقت تک استصحاب معتبر ہے، قابل عمل ہے، استصحاب کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن جب کوئی دوسری دلیل آ جائے تو اس وقت تک استصحاب ختم ہو جائے گا، پھر استصحاب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر دوسری دلیل یہ ہے کہ کوئی شخص آ گیا، اس نے یہ بتا دیا کہ یہ پانی ناپاک ہے، تو
تو اب استصحاب ختم ہو گیا۔ اب استصحاب کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ پانی میں اصل پاکی ہے لہٰذا یہ پاک ہی ہوگا، کیونکہ دوسری دلیل جب آ گئی استصحاب ختم ہو گیا۔ اب استصحاب کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے، شریعت کا یہی قانون ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ استصحاب اس وقت تک معتبر ہے جب تک کوئی دوسری دلیل موجود نہ ہو۔ اور دوسرا فائدہ یہ بیان کر رہے ہیں مصنف کہ حنفیہ کے نزدیک استصحاب حقوق کے لیے دافع تو بنتا ہے کہ حقوق کو دور تو کرتا ہے لیکن حقوق کو ثابت نہیں کرتا۔ یہ بات آپ مثال سے سمجھیں گے، یعنی حقوق کو دفع کرتا ہے لیکن حقوق کو ثابت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص گم ہو گیا ہے اور ایسا گم ہوا کہ اس کے زندہ ہونے کی یا اس کے فوت ہونے کی کوئی خیر خبر موجود نہیں ہے، اور کسی ذریعے سے یہ علم نہیں ہو رہا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا گم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مفقود الخبر، کہ شخص ایسا گم ہو گیا کہ اس کے بارے میں کوئی خبر ہی موجود نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے، مر گیا ہے، کہاں پر ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا گم ہو جائے تو جب تک اس کے موت کی تحقیق مکمل نہ ہو جائے، اس کا فوت ہونا ثابت نہ ہو جائے، تب تک اس کے زندہ جو ورثاء موجود ہے ان کو اس کے مال میں سے کوئی وراثت کا حق نہیں ملتا۔ وراثت کا حق نہیں ملتا جب تک کہ اس کے فوت ہونے کی خبر نہ آ جائے۔ تو یہ ہے کہ استصحاب حقوق کو دفع کرتا ہے، حقوق کے لیے دافع ہے، یعنی یہ حقوق ثابت ہو رہے ہیں اس شخص سے جو گم ہو گیا ہے، اس سے ورثاء کے حقوق جو ہے متعلق ہو رہے ہیں، لیکن استصحاب اس کو دفع کرتا ہے۔ استصحاب کہتا ہے کہ اس کو ابھی زندہ ہی تصور کیا جائے گا جب تک موت کی خبر نہ آ جائے، تو ان حقوق کو دفع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حقوق جو ہے ابھی مفقود الخبر سے ثابت نہیں ہوں گے، تو حقوق کو دور کرتا ہے اس شخص سے، لیکن اس شخص کے لیے کسی نئے حق کو ثابت بھی نہیں کرتا۔ استصحاب کسی نئے حق کو ثابت بھی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر کہ اس جو شخص گم ہوا ہے اس کا کوئی دوسرا عزیز فوت ہو گیا، اس کا کوئی بھائی فوت ہو گیا، والد فوت ہو گئے، تو اب یہ جو شخص گم ہوا ہے مفقود الخبر ہے، اب جب اس کے والد کی وراثت تقسیم ہوگی جو فوت ہو گیا ہے، تو لازمی بات ہے جو شخص گم ہوا ہے اس کا بھی حصہ اس کا حصہ بھی الگ کیا جائے گا اور اس کا حصہ بھی وراثت میں لکھا جائے گا، ثابت کیا جائے گا۔ لیکن استصحاب اس کے لیے جس طرح دافع بنتا ہے، حقوق کو دور کرتا ہے اس سے، اس طرح اس کے لیے کسی حق کو ثابت بھی نہیں کرتا۔ تو استصحاب کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جب تک اس کے زندہ ہونے کی خبر نہ آ جائے تب تک یہ وارث بھی نہیں بن سکتا، تو لہٰذا اس کو والد کی وراثت میں کوئی حق نہیں ملے گا، یا کوئی دوسرا عزیز فوت ہوا ہے تو اس کی وراثت میں اس کو کوئی حق نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ مر گیا ہو اور جو مر جائے اس سے وراثت لی جاتی ہے، اس کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا، یعنی اس کو وراثت دی نہیں جاتی، اس سے وراثت لی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے استصحاب کی بنیاد پر جس طرح اس سے حقوق کو دفع کرتا ہے، اس طرح اس کے لیے کسی حق کو ثابت بھی نہیں کرتا۔ تو جس طرح اس سے حقوق کو دفع کیا اور کہا کہ اس کے مال سے کسی کا حق ثابت نہیں ہوگا، اسی طرح جب اس کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو استصحاب یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا حق اس کے مال سے ثابت نہیں ہوگا، اس کے مال سے متعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ دو فائدے مصنف نے بیان کی۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے استصحاب کہتے ہیں کوئی وجہ تغیر پیش نہ آنے کی وجہ سے سابقہ حکم کے برقرار رکھنے کو استصحاب کہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص باوضو ہے اور اس کو وضو کے باقی رہنے میں شک ہو گیا تو وضو کے بقا کا حکم لگایا جائے گا۔ حنابلہ کے نزدیک یہ مستقل دلیل شرعی ہے، یعنی امام احمد بن حنبل کے نزدیک استصحاب ایک مستقل دلیل شرعی ہے۔ استصحاب کی بنیادی طور پر 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اشیاء کا اصل حکم یعنی اباحت کو باقی رکھا جائے جب
تک کوئی دلیل ممانعت نہ آ جائے، کیونکہ ارشاد ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے جو زمین میں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29۔ لہٰذا اشیاء میں اصل اباحت ہے اس آیت کے تحت۔ نمبر 2، جن چیزوں میں کسی بات کا نہ پایا جانا اصل ہے، ان میں اس کے عدم کو باقی ماننا یہ استصحاب ہے۔ جیسے ذمے کا بری ہونا اصل ہے، نہ کہ ذمے کا مشغول ہونا، اس لیے کسی دلیل کی عدم موجودگی میں انسان کو فارغ الذمہ مانا جائے گا۔ چنانچہ اگر ایک شخص دوسرے پر دین کا دعویٰ کرے، یعنی قرض کا دعویٰ کرے، اور دوسرا شخص اس سے انکار کرتا ہو، تو اس دوسرے شخص کے مدیون یعنی مقروض ہونے کا حکم اس وقت تک نہیں لگایا جائے گا جب تک کہ اس پر دلیل پیش نہ کر دی جائے، اس لیے کہ اصل انسان میں بری الذمہ ہونا ہے، برات ذمہ ہے، اس لیے کہ اصل انسان میں برات ذمہ ہے، انسان کا ذمے سے بری ہونا ہے، قرض سے خلاصی کا ہونا ہے، اس کے ذمے قرض کا نہ ہونا، یہ اصل ہے۔ تو قرض کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، کسی حکم کے ثبوت کے لیے شریعت نے جو سبب مقرر کیا ہے، اس سبب کے پائے جانے کے ثبوت کے بعد اس حکم کو اس وقت تک مشروط مانا جائے جب تک کہ اس کے سبب کے فوت ہو جانے پر کوئی دلیل نہ آ جائے۔ جیسے عقد نکاح سے زوجیت ثابت ہوگی، اب جب تک فرقت کا ثبوت نہ ہو اس نکاح کو باقی ہی سمجھا جائے گا۔ استصحاب اس وقت معتبر ہے جب کوئی اور دلیل موجود نہ ہو۔ حنفیہ کے نزدیک استصحاب حقوق کے لیے دافع تو بنتا ہے، مثبت نہیں بنتا۔ جیسے ایک مفقود الخبر شخص کو موت کی دلیل متحقق ہونے تک زندہ سمجھا جائے گا اور اس کے مال میں ورثہ کا حق ثابت نہیں ہوگا۔ البتہ مفقود کے مورث کی موت ہو جائے تو مورث کے متروکے میں مفقود وراثت کا حقدار بھی نہیں ہوگا۔ تمرین: نمبر 1، صحابی کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، اقوال صحابہ کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں اور ان کا حکم کیا ہے؟ استصحاب کی تعریف مع مثال کریں۔ نمبر 4، استصحاب کب معتبر ہے؟ نمبر 4، استصحاب حقوق کے لیے دافع ہے، مثبت نہیں، اس کو مثال سے سمجھائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین عمل کی توفیق